بارگاہ احدیت میں وہ تمام جملے جو کہے گئے، جو سنے گئے، وہ قبول ہوں۔ اس دعا کے ساتھ کہ میری اور آپ کی زندگیوں میں وہ عکس جمیل جو اس حسن جمیل کا مظہر ہو، جن کے ذکر سے ہم اپنی زندگیوں کی تاریکیوں کو دور کر کے منور کرتے ہیں، ہر لمحہ یہ روشنی ہمارے ساتھ رہے ذکر رسول کے لیے۔ میں نے آپ سے پہلے کہا تھا، مجھے پتہ ہے، آپ بھی جانتے ہیں، اس بات کا احساس کیجئے کہ یہ ایک بہت بڑا مجمع نہیں ہے۔ میں دھوبی گھاٹ کے جلسہ عام سے خطاب نہیں کر رہا یا بات نہیں کر رہا، لیکن یہ وہ ساتھی ہیں جو میرے بڑے ہیں، جو میرے چھوٹے ہیں، جو میرے عزیز ہیں، جو میرے دکھ میں میری بات پر سن کے شرکت کرنے کے لیے آئے ہیں۔ سو اس اظہار تشکر کے طور پر اللہ رب العزت کے حضور، جن کے بارے میں کہا گیا کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد۔ میرے بڑے ہی پیارے دوست قبلہ نسیم شاہ صاحب سے، آپ بیورو چیف ہیں بزنس پلس کے فیصل آباد میں، اور پتہ نہیں کتنے حوالے ہوں گے، اب میں کیا آپ سے کہوں، لیکن کیا یہ اچھی بات نہیں کہ آپ تک میرا ان کا تعلق اور رشتہ ایک محبت کا ہی پہنچے؟ یہی میرا اثاثہ ہے، یہی آپ کا اور ان کا۔ نسیم شاہ صاحب تشریف لاتے ہیں، آپ بآواز بلند درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اثار ثواب کی عظیم الشان محفل ہے، مجھے حکم ہوا تھا حاضر، اور یہاں آ کر بڑے دیرینہ دوستوں اور خاص طور پر سید عابد بخاری صاحب، میرے دیرینہ موسم، حقیقی موسم میرے، ان سے ملاقات ہوئی تو میں دل بھرا خوش ہو گیا۔ تو ان کی اجازت سے ان کے کہہ لیں کہ ان کی نظر تو نہیں کر سکتے، لیکن ان کی نظر میں اصلاح کے لیے ضرور اپنا کلام پیش کرنا چاہوں گا۔ ایک مرتبہ پھر درود پاک بلند آواز سے۔ اللہم صلی علی محمد جب کسی طور نہ دارین کا صدقہ اترے، جب کسی طور نہ دارین کا صدقہ اترے، جب کسی طور نہ دارین کا صدقہ اترے، سبحان اللہ، تو کس طرح پھر شہ کونین کا صدقہ اترے، کس طرح پھر شہ کونین کا صدقہ اترے، جب کسی طور نہ انگنت جنتیں بٹ جائیں گناہگاروں
دیکھیں انگنت جنتیں بٹ جائیں گناہگاروں میں، تو شاہ جی کیا ہو؟ ان کے ماں باپ کریمین کا صدقہ اترے، ان کا نہیں، ان کے ماں باپ کریمین کا صدقہ اترے، جب کسی طور نہ اور ایک اچٹتی سی نظر ڈال دے سرکار، اگر مکمل نظر نہیں، مکمل نظر نہیں، ایک اچٹتی سی نظر ڈال دے سرکار، اگر کعبۃ اللہ کے طرفین کا صدقہ اترے، کعبۃ اللہ کے طرفین کا صدقہ اترے، جب کسی طور نہ، اور یہ جان کلام شعر ہے اور ہم سب کی حاضری کی نظر یہ شعر ہے۔ ایک ایک فرد سے پوچھے گا خدا حشر کے دن، یہ ہمارا پختہ ایمان، میرا ذاتی طور پر پختہ ایمان۔ ایک ایک فرد سے پوچھے گا خدا حشر کے دن، کیا کیا جائے کہ حسنین کا صدقہ اترے، کیا کیا جائے، ایک ایک فرد سے پوچھے گا خدا حشر کے دن، کیا کیا جائے کہ حسنین کا صدقہ اترے، جب کسی طور نہ، آخری شعر مقطع، سب جہاں وار دیے جائیں تو شاید نسیم، دو جہاں نہیں، سب جہاں وار دیے جائیں تو شاید نسیم، میرے سرکار کے نالین کا صدقہ اترے، میرے سرکار کے نالین کا صدقہ اترے، جب کسی طور نہ دارین کا صدقہ اترے، کس طرح پھر
شہ کونین کا صدقہ اترے. ماں کی شان بیان کی گئی ہے ماشاءاللہ. قبلہ شاہ صاحب نے بہت خوبصورت انداز سے, تو صرف پنجابی کے 2 سادہ سے اشعار اگر آپ کی اجازت ہو تو ماں کی شان. ایڈیاں گھوڑیاں جگ تے چھاواں لبدیاں نہیں, ایڈیاں گھوڑیاں جگ تے چھاواں لبدیاں نہیں, ٹر جاون ایک وار تے ماواں لبدیاں نہیں, ٹر جاون ایک وار تے ماواں لبدیاں نہیں. اے بندیاں میرے کہن تے ایک کم کر جاویں, ماں دے مرن تو پہلا پہلا مر جاویں. بندیاں میرے کہن تے ایک کم کر جاویں, ماں دے مرن تو پہلا پہلا مر جاویں. پھر جہان تے مرن نو تھاواں لبدیاں نہیں, پھر جہان تے مرن نو تھاواں لبدیاں نہیں, ٹر جاون ایک وار تے ماواں لبدیاں نہیں. تے ماں دا بندیا نت وچھوڑا سہنا ہے, آپے ڈگنا آپے اٹھنا پینا ہے. ماں دا بندیا نت وچھوڑا سہنا ہے, آپے ڈگنا آپے اٹھنا پینا ہے. بسم اللہ دیاں پھر صداواں لبدیاں نہیں, ٹر جاون ایک وار تے ماواں لبدیاں. جیو جیو نسیم. میرے پاس بھی وقت نہیں ہے, ظہر کی اذان اور نماز کا ٹائم ہے. ایک جملہ اس کی تھوڑی سی تشریح آئی گی. اگر ظرف وسیع ہو تو تعلق کو موت نہیں آتی. بے شک, واہ واہ واہ, کیا بات. اس تعلق کو ماں کے کہتے ہیں. وہ جو بھی خاتون کے حوالے سے جو بات ہو رہی تھی اس کو ساتھی کہہ رہی تھی. مجھے ساتھیوں نے کہا ہائے آپ کا پارٹنر آف لائف چلا گیا. میں نے کہا نہیں, پارٹنر آف لائف نہیں, میری لائف چلی گئی. میں اس تعلق کے حوالے سے اور ظرف کے حوالے سے, اور اس ظرف میں میرا ذاتی حوالہ بھی ہے. میں ملتمس ہوں قبلہ مظہر نقوی صاحب سے. اس میں ویسے وہ ماشاءاللہ خطیب ہیں, لیکن آپ دیکھیے گا یہ یہاں سے بات نکلے گی اور یہاں تک ہی آئے گی, باقی مجھے نہیں پتا. سید مظہر حسین نقوی, اب میں کیا کہوں کہ کہاں سے چلے اور کہاں سے, اس لیے کہ ہمارا جو فاصلہ ہے, جو سفر جو ہے وہ مدینے سے شروع ہوا اور پتہ نہیں ابھی کہاں تک جاری رہنا ہے اور کہاں پہ جائے گا. قبلہ مظہر حسین نقوی صاحب. بسم اللہ. ارباب محترم, تمام ہم
उस खल्क़ लिबाद सातिहुल मिहाद मुतसब नजात अल्लाह के लिए है, जिसकी मिदत व मनकबत के मावराई हिसार तक साहबाने तकल्लम की रसाई मुमकिन नहीं। खतीब मंबर सलूनी तौहीद के बारे में इरशाद फरमाते हैं कि वो ऐसा बुलंद है कि ख्याल उसको छू नहीं सकते। छू नहीं सकता। दुरूद पढ़िएगा। सब खत्म शरीफ की तरफ हम बढ़ें। खतीब मंबर सलूनी फरमाते हैं कि वो ऐसा बुलंद है कि ख्याल उसको छू नहीं सकते, और वो ऐसा हाजिर है कि हिजाब उसको छुपा नहीं सकता। वाह वाह वाह। वो ऐसा हाजिर है कि हिजाब उसको छुपा नहीं सकते। मेरे लिए बड़ा ही मुश्किल मरहला है खसूसी इस मजलिस से तरहीम में कुछ कहना, लेकिन ज़रूरी है कि इसमें कुछ कहा जाए। वाह। उसी खालिक़ लम यज़ल ने, जिसका इसमें ज़ात अल्लाह है, यही ज़बान एक दफ़ा नीचे वाले तालु से उठी और ऊपर वाले तालु को छूती हुई खशू व खजू से आकर बैठ गई तो लफ्ज़ बना अल्लाह। वाह 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 अल्लाह। वाह। यही अल्लाह हमारा खालिक है, हमारा मालिक है, हमारा पालनहार है। ये अल्लाह उसका ज़ाती नाम है, वाह। बाकी उसके सिफाती नाम जो तकरीबन 99 हैं। अब मेरे लिए मुमकिन नहीं कि मैं 99 सिफात के गुफ्तगू करूँ। वाह। मेरी गुफ्तगू सिर्फ अल्लाह के लफ्ज़ अल्लाह से है। लेकिन मोहतरम हज़रात, एक दफ़ा बोलिएगा अल्लाह। अल्लाह। आप बताइएगा कि ये जो हमने लफ्ज़ अल्लाह कहा, क्या ये अल्लाह है जो हमारे मुंह से निकल रहा है? हाँ। वाह वाह वाह। क्या ये अल्लाह है जो हमारे मुंह से निकल रहा है? ये है लफ्ज़ अल्लाह। वाह। क्या है? लफ्ज़ अल्लाह। और लफ्ज़ की तारीफ कब हूँ कि दिल में आया हुआ वो ख्याल, वाह। दिमाग में आया हुआ वो तसव्वुर, जो दिमाग के लम्हों में घोलता हुआ, रस घोलता हुआ, लबों के फाटे खोलकर बाहर निकल जाए, उसे कहते हैं लफ्ज़। और कायनात में कोई तो ऐसा होगा जिसने पहले अल्लाह का, मेरे पास सिर्फ 2-4 जुमले, और उसी अल्लाह ने हमें इस दुनिया में भेजा। जब तक वो चाहेगा हम इस दुनिया में रहेंगे।